الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے مادہ پرستی کے نقصانات. اسی عنوان سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. مادہ پرستی کا ایک سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا کی عیش و عشرت سے اس قدر محبت کرے کہ وہ ذہنی اور روحانی انحطاط اور زوال کا شکار ہو جائے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت حسین پیدا کیا ہے اور بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی پیدا کی جو انسان کی ضرورت بھی ہیں اور انسان کے لیے امتحان بھی ہیں. اور ایک حقیقی اور کامیاب مسلمان انسان وہی ہوتا ہے جو ان ساری اشیاء کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچے. انسان اس دنیا میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیج کر اس دنیا کی ساری نعمتوں کو اس کے لیے مسخر کیا. ہم قرآن کریم میں اگر ذرا غور سے اس بات کا جائزہ لیں تو جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی. سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ہمیشہ کے لیے کام میں لگایا. وسخر لکم اللیل والنہار، رات دن کا نظام بھی تمہارے لیے ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی جتنی چیزیں ہیں یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی، یہ تمہاری ضرورت کے لیے پیدا کی ہیں. اور جتنا کچھ اس زمین کے اندر ہے وہ خزانوں کی شکل میں ہو یا وہ نباتات کی شکل میں ہو یا جمادات کی شکل میں ہو یا حیوانات کی شکل میں ہو، انسان کا ان تمام چیزوں سے فائدہ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا ہے اور انسان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر ایسی تمام نعمتیں اور چیزیں ایسی ہیں جو انسان سے
ہر لحاظ سے اس انداز میں وابستہ ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں انسان کے لیے بہت ساری چیزوں کو مزین کیا گیا ہے، اس کے لیے خوبصورت بنایا گیا ہے۔ وہ چیزیں انسان کو بہت بھلی لگتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ انسان ان میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی ان چیزوں کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے۔ ایک بات ہم اگر ذہن میں رکھیں کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو متاع کہا ہے، اور متاع جو ہے عربی لغت میں گھر کے اندر جو ساز و سامان ہوتا ہے ضرورت کا اور استعمال کا، اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس کی ضرورت بہت اہم ہوتی ہے، لیکن ایک وقت کے بعد وہ پرانا ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتا، تو ہم اسے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنی من پسند کی خریدی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایک متاع ہے، یہ بھی ایک ضرورت کے طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اسے چھوڑ دینا پڑے گا۔ لہذا مادہ پرستی اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ ضرورت کے تحت ہم جن چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہیں، وہ ہم ان کی کوشش کریں، جتنی ہماری ضرورت ہے اس کے لیے ہم محنت بھی کریں۔ لیکن مادہ پرستی جو ممنوع ہے وہ اس لحاظ سے کہ انسان اپنی اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی بھول جائے، اپنے رب کو بھی بھول جائے، اللہ کے دین کو، اس کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو بھول کر اپنی ساری کوششوں کا محور اور مرکز وہ دنیا کے حصول کو بنا دے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور یہی مادہ پرستی کی شکل ہے جو کہ ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، سورہ یونس کی آیت نمبر 7 ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ امام قرطبی اس کا معنی کرتے ہیں یرجون کا ای لا یخافون لقاءنا، جو ہماری ملاقات سے ڈرتے ہی نہیں، جنہیں اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کل ہم سے آ کے ملنا ہے۔ فرمایا کہ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ لوگ دنیا میں اس انداز میں جی رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی پہ وہ راضی ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، مطمئن بھی ہیں، اس طرح سے مطمئن ہیں کہ انہیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہماری آیات سے غافل بھی ہیں وہ سن لیں کہ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان دنیا میں اس طرح سے مگن ہو جائے کہ نہ اسے آخرت کا کوئی خوف ہے، نہ اسے آخرت کی کوئی امید ہے، وہ دنیا کی زندگی پہ اتنا مطمئن ہو گیا کہ اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ زندگی چھوڑ کے جانی ہے، اتنا مطمئن ہو گیا یہاں پہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھی وہ غافل ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، امام قرطبی فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا عن آیاتنا غافلون، ای عن ادلتنا لا یعتبرون، ہماری دلیلوں پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، اور ولا یتفکرون، نہ ان پہ غور و فکر کرتے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بتایا، یعنی وہ مادہ پرستی کے ایک بہت خطرناک صورت میں مبتلا ہے
کہ ظاہری چیزیں جو انہیں نظر آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں بس یہی کل کائنات ہے اور یہی ایک حقیقت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. بعث بعد الموت، یوم الحساب، محشر کے دن رب العالمین کے آگے حاضری اور جنت اور جہنم، یہ سب چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اس وقت اوجھل ہیں، اس کے بارے میں اس کا یا تو یقین ہی نہیں ہے یا یقین ہے لیکن اس حد تک وہ دنیا میں مصروف ہو گیا کہ اسے آخرت کی تیاری کا وقت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جو سرکشی میں مبتلا ہو گیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے یہ دنیا جتنی بھی اچھی ہے لیکن فانی دنیا ہے. تو ایک انسان، ایک مسلمان خاص طور پہ اگر دنیا میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ اسے اپنی آخرت اور عاقبت سنوارنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تو وہ سمجھ لے کہ وہ مادہ پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے. سامعین محترم، علماء نے لکھا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور ایک انسان کی ضروریات ہے. جتنا کچھ ہم اس دنیا میں رہ کے استعمال کرتے ہیں، نعمتوں سے فائدے اٹھاتے ہیں، یہ ہماری ضروریات ہیں. ہمارا مقصد کیا اس دنیا میں آنے کا؟ وہ ہے رب العالمین کی بندگی کرنا، اس کو اس کے احکامات مان کر اس سے راضی کرنا، اس کی نافرمانیوں سے بچنا، اپنے خالق اور مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تعلیمات کو اپنانا. یہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. ناکام انسان وہ ہے جو ضروریات کو مقصد بنا لے اور مقصد کو ضرورت بنا لے. اور آج کی دنیا میں بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو ضرورت تھی اسے مقصد بنا لیا گیا اور جو مقصد تھا اسے نمبر 2 دے دیا گیا. اگر ایک انسان کا جینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اچھی سٹیٹس کا مالک بن جائے، شہرت اسے مل جائے، دولت اسے مل جائے، اس کے پاس ایک جاگیر ہو، اولاد ہو، مال و دولت ہو، اور اسی کے لیے اس کی ساری محنت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ضرورت کو مقصد بنا لیا ہے. اور جو اس کے آنے کا اس دنیا میں مقصد تھا وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے. یہ انتہائی مہلک چیز ہے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے انسان کو بچانے کے لیے بڑی خوبصورت مثالیں قرآن کریم میں. ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعلموا، جان لو. جیسے استاد بچوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، بالکل اس انداز میں آپ اس کو سمجھیں تو اللہ فرماتے ہیں اعلموا، جان لو میرے بندو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. 5 جو ہے دنیا کے متعلق اللہ نے 5 باتیں کہی ہیں. میرے بندو جان لو کہ انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، لعب ولہو، ایک کھیل اور ایک تماشا ہے. جیسے ایک میچ لگتا ہے تو وہ ایک دن کا میچ لگتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اسٹیڈیم میں بہت شور شرابہ ہوتا ہے اور چہل پہل ہوتی ہے اور رونقیں ہوتی ہیں اور دنیا ہوتی ہے اور شور شرابہ ہوتا ہے. جو ہی میچ ختم ہو جاتا ہے آپ 2-3 گھنٹے بعد اسٹیڈیم کو دیکھیں تو خالی ہو کا عالم ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی اسٹیڈیم میں جس میں کچھ دیر پہلے
رونق تھی، انسانوں کا ایک جمع غفیر تھا، اس میں آپ 3 گھنٹے بعد اکیلے بندے کو رات میں کھڑا کر دیں وہ گھبرائے گا، ٹھیک ہے میں کہاں کھڑا ہوں، یہاں مجھے کوئی جن بھوت ہی آگے نہ پکڑ لے۔ جہاں کچھ دیر پہلے رونقیں تھی وہاں پہ ویرانی ہے، ہو کا عالم ہے۔ اللہ فرماتے اسی طرح یہ کھیل تماشا دنیا بھی ایک لہو و لعب، کھیل اور تماشا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ تو 2 باتیں یہ کہیں دنیا کے بارے میں، کھیل اور تماشا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی اسٹیڈیم میں جاتا ہے میچ دیکھنے کے لیے تو وہ اپنا سارا بوری بستر نہیں لے کے جاتا کہ میں نے یہاں پہ رہنا، جاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھنا اور پھر واپس آنا۔ کھیل تماشا جو دیکھنا ہے وہ اتنا لمبا تو نہیں ہوتا، ایسے ہی دنیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وزینت، یہ دنیا جو ہے زینت ہے، خوبصورتی ہے یہاں کی، اور کسی بھی چیز کی خوبصورتی دائمی نہیں ہوتی۔ ہاں کردار کی خوبصورتی دائمی ہوتی، لیکن اجسام مادیہ کی خوبصورتی دائمی نہیں ہوتی۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں جتنی بھی خوبصورتیاں ہیں، اب دیکھیں بہار میں ہوتی ہیں تو اور رنگ ہوتے ہیں، خزاں آتی ہے تو اور رنگ ہوتے ہیں۔ زینت خوبصورتی ہے، وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا ہے۔ اسی طرح زندگی گزر رہی ہے کہ بس کبھی کسی کو اپنی گاڑی پہ فخر ہے، کسی کو اپنے لباس پہ فخر ہے، کسی کو اپنی شہرت پہ فخر ہے، کسی کو اپنی دولت پہ فخر ہے، کسی کو اپنی بلڈنگ پہ اور جو ہے نا کوٹھی پہ فخر ہے، فخر ہی ہے بس۔ وتفاخر بینکم، پھر کیا ہے، کسی کو اپنے ہنر پہ فخر ہے، کسی کو اپنی دیگر صلاحیتوں پہ فخر ہے، بس یہی فخر کی چیزیں چلتی ہیں۔ اور کیا فرمایا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت۔ دنیا میں یہ 5 چیزیں اللہ نے بتائی۔ دنیا کن چیزوں کا نام ہے، یا دنیا میں کیا ہے، لہو و لعب ہے، زینت ہے، تکاثر فی الاموال والاولاد ہے، اور تفاخر بینکم، آپس میں فخر ہے۔ پھر یہ 5 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بڑی خوبصورت دی۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بارش برسی اور اس بارش نے کھیتی کو خوب جو ہے نا طاقت دی اور کھیتی ابھر آئی اور خوب سرسبز و شاداب ہو گئی، اور اعجب الکفار نباتہ، کسانوں کو اس کھیتی کے رنگ اور زینت اور اس کی کثرت اور بہتات اس نے بڑا خوش کر دیا۔ پھر کیا ہوا، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہی کھیتی کچھ عرصے بعد وہ زرد ہو گئی، کٹ گئی، اور اس کی جو رونق تھی، وہ سبزہ تھا، جو خوبصورتی تھی، ختم ہو گئی۔ ثم یکون حطاما، پھر کٹ کے بھوسا بن گئی۔ یہ ہے دنیا کی مثال۔ اب بالکل کھیتی کے ساتھ آپ دنیا کو، یہاں بھی ایسے ہی ہے، رونقیں ہوتی ہیں، خوبصورتیاں ہوتی ہیں، انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، جو میں چاہتا تھا وہ مل گیا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب کچھ انسان سے ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی تھی وہ ختم ہے، اور شہرت تھی وہ بھی گمنامی میں چلا جاتا ہے، اور سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے۔ اب انسان کو وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگی سے تنگ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس میری جان نکل جائے، میں چلا جاؤں، جان چھوٹ جائے میری اس دنیا سے۔ یہ کنڈیشن لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر انسان ایک بار نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ انسان تنگ آ کے موت کی تمنا کرتا ہے۔ ارذل العمر جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب کچھ ہوتا ہے لیکن انسان تنگ ہوتا ہے اپنی زندگی سے، وہ زندگی جس کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ پاپڑ بیلے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، بڑی آزمائشیں اس دنیا میں، ایک ایمان والے کے لیے ہر طرف آزمائشوں کے جال ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں، وہ شہوات ایک بنیادی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے جو اسے برائی پہ بھی ابھارتی ہے، نیکی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے۔
اس کا نفس جو ہے مختلف آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور مین چیز اس کے پیچھے ہے شہوات کی محبت، جس سے وہ اپنی لذتیں پوری کرے اس دنیا میں۔ اس میں کیا کیا چیزیں فرمایا، من النساء، عورتیں ہیں، عورتوں کا جال ہے، یہ بڑا خطرناک جال ہے، ہر انسان کے لیے بڑا خطرناک جال ہے، کوئی بھی اس جال میں پھنس سکتا ہے، اور آج کی دنیا میں نہیں، ہر دور میں یہ ایک بہت بڑا ہتھیار رہا۔ کسی انسان کو بلیک میل کرنا ہو، کسی انسان کو بدنام، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محفل میں ایک عورت کو بھیج کر بدنامی کرنے کی کوشش کی تھی، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ کوئی اس آزمائش سے بچتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس کی بہت بڑی عمدہ مثال ہے۔ اتنے مواقع کے باوجود حضرت یوسف نے فرمایا تھا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس جرم کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اچھی مثالیں، عمدہ بڑی بڑی مثالیں اللہ والوں کی ہیں، لیکن ایسی مثالیں بھی بے شمار، بے تحاشا۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہم اس جال میں کیسے پھنس جاتے ہیں۔ حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، خزانے، سونے اور چاندی، من الذهب والفضہ والخیل المسومہ۔ اس زمانے میں گھوڑوں کی دور تھا، وہ تو لوگ گھوڑے پالتے تھے، اس پہ فخر کرتے تھے۔ آج گاڑیوں کا دور ہے تو اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں۔ والانعام والحرث، اور یہ کھیتیاں اور جانور اور چوپائے، یہ بھی آج کے زمانے میں بھی فخر کی چیزیں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مزین کر دی ہیں۔ اب یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ان کو استعمال نہیں کرنا۔ عورت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے سکون کا باعث کہا، جب جائز طریقے سے اس کے ساتھ آپ کی ریلیشنز ہوں، نکاح ہو، یہ سب چیزیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا سب ایک سامان ہے، اور اس دنیا کا سب سے قیمتی سامان کیا ہے؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اس دنیا کا سب سے قیمتی سامان المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ جبکہ اس طرف اللہ اس کو جال بھی کہہ رہے ہیں، امتحان بھی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ سب چیزیں، وہ جو ہے وہ سونا چاندی ہو یا وہ کھیتیاں کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، لیکن اللہ کی آزمائش بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، جبکہ اسی مال کو اللہ فضل بھی کہتے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھر فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیلو، اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا فتنہ اس وقت ہے جب سب کو چھوڑ کے آپ اس دنیا کے پیچھے پڑ جائیں، دنیا کے غلام بن جائیں۔ اور اگر آپ دنیا کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں، یہ دنیا اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی دین بھی ہے، اور اللہ کا فضل بھی ہے، یہ اللہ کا رزق بھی ہے۔ تو مادہ پرستی یہ ہے کہ اپنے رب کو بھول کر دنیا کے پیچھے لگ جائیں، اور مومن پرستی یہ ہے، مومن یہ ہے، مسلمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اس دنیا سے خوب فائدہ اٹھائے، جتنا اللہ نے اسے رزق حلال دیا ہو اس کو استعمال کرے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھیں سورہ رحمان میں 31 مرتبہ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ سب نعمتیں اللہ کی۔ سامعین محترم، ہمارا بھی آج کا المیہ دنیا ہے، اس دنیا میں اس وقت جو دولت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، چہل پہل لگی ہوئی ہے، اس سے ایک مسلمان بھی متاثر ہوا، اور وہ بھی اپنا مقصد بھول گیا، اور دنیا کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو گیا کہ اب وہ بھی مذہب کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اخلاقی اقدار سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظلم پروان چڑھ رہا ہے، زیادتیاں پروان چڑھ رہی ہیں، غریب کا استحصال ہو رہا ہے، مزدور کا استحصال ہو رہا ہے، ملازم کا استحصال ہو رہا ہے، اور دنیا کا ایک
طبقہ جو ہے وہ لوگوں کے وسائل پہ، پہلے ہوتا تھا افراد، اب جو ہے نا عالمی سطح پہ لوگوں کے وسائل، ملکوں کے وسائل کو جو ہے وہ قبضے میں لیا جاتا ہے. لہذا اس دوڑ میں جنگیں بھی اسی نتیجے میں ہوتی ہیں. تو یہ جو حالت جو ہے اس وقت انسانی معاشرے کی بنی ہوئی ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بھی آج کے مناظر دکھائے. حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے اوپر مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے گی، ایسے جیسے کہ فرمایا کہ بھوکا شیر بکریوں پہ حملہ ور ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاگ کی مانند ہوگی. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ اس وقت یہ تب ہوگا کہ اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے. پوچھا گیا یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی تمہارے دلوں میں، موت سے تم ڈرو گے، مرنا نہیں چاہو گے. اور آپ جانتے ہیں کہ مرنے سے انسان کب ڈرتا ہے؟ ویسے ہر انسان ڈرتا ہے، لیکن اس کا یقین بھی ہوتا ہے کہ موت آئے گی، اللہ کا حکم ہوگا، کسی وقت بھی میرا جانا ہوگا. لیکن جو دنیا پرست ہو جاتا ہے اسے پھر ہر وقت فکر رہتی کہ میرے سرمایے کا کیا بنے گا، یہ کہاں جائے گا، اس کا میں کیا کروں گا. اور یہ فکر اس کو اندر سے مردہ کر دیتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے. تو وہن یہ چیز ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیا ہو اضر آخرت، جو دنیا سے محبت کرتا ہے اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. اور فرمایا ومن احب آخرت، جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے اسے دنیا میں کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن فرمایا فآثروا ما يبقى على ما يفنى، اے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو. کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والا ہے، تو جو فنا ہونے والا ہے اس کو ترجیح نہ دو، بلکہ باقی رہنے والی چیز یعنی آخرت کو ترجیح دو. سامعین محترم، اس مادہ پرستی کے بڑے نقصانات ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا نقصان کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے. انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. بڑا خوبصورت واقعہ ہے قرآن کریم میں، وقت مختصر ہے. ایک صحابی نے، ایک آدمی تھے، انہوں نے منافق تھے، اوپر سے مسلمان، حضور سے کہا میرے لیے دعا کرے میرا مال زیادہ ہو جائے. حضور نے دعا کر دی. پہلے سمجھایا بھائی تم مال کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے. نہیں آپ دعا کریں. میں دعا کر دی. اللہ کے نبی نے، مال بڑھتا گیا. پہلے وہ تہجد بھی مسجد میں پڑھتے تھے، جمعہ نماز پابندی سے. پھر کیا ہوا، جب مال بڑھتا گیا، مصروفیات بڑھتی گئی، تو جناب کہاں تہجد بھی، فرض بھی، ایک نماز چھوٹتے، دوسری تیسری کرتے، جمعہ بھی ان سے چھوٹ گیا. اور ایک وقت آیا کہ عرصہ دراز تک وہ آئے ہی نہیں محلے میں، مسلمان اپنے کاموں میں مصروف ہیں. حضور نے زکات لینے کے لیے بندے کو بھیجا، کا سال ہو گیا زکات دو. مطلب کون سے میرے دور بڑے کام ہے، میں نہیں دے سکتا. تو وہ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے دنیا کے. بعد میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، پھر اپنی زکات لے گیا. حضور نے فرمایا اب ہمیں نہیں چاہیے، اللہ نے منع کیا تمہارا مال لینے سے. تو یہ حالت ہے. تو انسان اپنے رب سے کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. پھر اسے عبادات کی، نماز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ کے دین کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور عبادات کی اہمیت میں کمی ہو جاتی ہے انسان کی. پھر وہ راہ خدا میں خرچ کرنا نہیں چاہتا، اپنی عیش و عشرت کے لیے لاکھوں ڈالر لگا دے گا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہو تو پھر مسائل سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. پھر اسے حج پہ خرچ کرنا فضول لگے گا، لیکن کروڑوں کا ویزا لگا کے امریکہ اور کہاں کی سیر کرنا یہ اچھا لگے گا. یہ ہوتا ہے، اہمیت کم ہو جاتی ہے عبادات میں خرچ کرنے کی. انسانیت کا استحصال جیسے ہم نے بات کی. پھر اسے اپنے سرمایہ کی فکر ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرا فائدہ ہو، کسی کا نقصان ہوتا ہے ہونے دو، میرا فائدہ ہونا چاہیے. تو اس سوچ نے بہت سارے لوگوں کو ان کے حقوق کا استحصال کیا ہے، اور خسائل رذیلہ کا فروغ ہوتا ہے. اس سے مطلب کیا ہے، انسان عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر ہر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جس میں جو ہے نا جس تک اس کی پہنچ ہوتی ہے. تو اس لیے مادہ پرستی کے نقصانات بے شمار ہیں. ہمارا تعلیمی نظام بھی اسی کی وجہ سے جو ہے نا
تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے. سرمایہ کی دوڑ وہاں بھی لگ گئی. پہلے اداروں میں صرف تربیت ہوتی، جب اداروں میں بھی پیسے کی دوڑ لگ گئی تو اس لیے جو ہے کوئی بچے کی تربیت پہ کسی کی توجہ نہیں ہے، نہ استاد کی، نہ ادارے کی، نہ والدین کی. تو ہم تعلیم سے کیسے امید رکھیں کہ آج کا بچہ ہمارا ایک مہذب انسان بن کے نکلے؟ تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.